السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمارین کچھ پڑھ رہے تھے تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے تمرین نمبر 6، نیچے لکھے ہوئے سوالوں کا اس طرح جواب دو کہ ہر جملے میں فعل مضارع منصوب ہو، یعنی فعل مضارع زبر والا ہو۔ پہلا سوال اس نے دیا ماذا اراد اسماعیل، اسماعیل نے کیا ارادہ کیا؟ اراد اسماعیل ان یبنی بیتا للہ مع ابیہ، اس طرح هل تخالف اوامر معلمک، اور یہ ماذا رأى ابراہیم فی المنام، هل تشرب الماء الحار، لما جئت في دار العلوم، لما تذهب إلى السوق، ماذا تقول لمن قال سأسكن في غابة وحدي، وماذا تقول لمن قال الطفل يلعب بالشمع، شمع یہ چراغ وغیرہ اس کو بولا جاتا ہے، یا آگ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اذن یحرق، اگر بچہ آگ سے کھیلے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلا دیا جائے، یا پھر یحرق یا وہ جل جائے۔ ترکیب ہے نمونہ ارید ان یحضر الخادم، ارید فعل مضارع مرفوع ہے، ان حرف ناصب ہے، یحضر فعل مضارع منصوب ہے، الخادم فاعل مرفوع ہے۔ ارید فعل مضارع مرفوع، ان حرف ناصب، یحضر فعل مضارع منصوب، اور نصب ہونے کی سبب اس سے پہلے ان ہے، اور الخادم یہ فاعل مرفوع ہے۔ لن يعذب المؤمن من الحيوان، لن یہ حرف نفی و ناصب ہے، يعذب فعل مضارع منصوب ہے، المؤمن فاعل مرفوع، من الحیوان من حرف جار، نہیں المؤمن الحیوان، لن يعذب المؤمن الحیوان، المؤمن فاعل مرفوع اور الحیوان یہ مفعول به منصوب ہے۔ اسی طرح جلس الوالد کی یستریح، جلس فعل ماضی، الولد بچہ یہ فاعل مرفوع، کی حرف ناصب، یستریح فعل مضارع منصوب۔ اذن یذهب الخوف، اذن حرف ناصب، یذهب فعل مضارع منصوب، الخوف فاعل مرفوع۔ جس طرح فعل مضارع فعل مضارع جس طرح منصوب ہوتا ہے، ایسے فعل مضارع مجزوم بھی آتا ہے۔ تو اس کی مثال اس نے ہمیں دی ہے، لم یقتل سعید احدا، سعید نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اسی طرح لم یعبد ابراہیم اصناما، لم یذبح احد شاتا، لم ينقطع نزول المطر امس، لا تضرب خادمك، لا تجلس على الحرير، لا تفتح باب المسجد، لا تكثر من الضحك، ان تسافر اسافر معك، ان تقرأ في النور الضعيف يضعف بصرك، اگر تو ہلکی روشنی میں پڑے گا تو تیری نظر کمزور ہو جائے گی۔ ان تأکل کثیرا تمرض، اگر تو زیادہ کھائے گا تو مریض ہو جائے گا۔ ان تأکل، ادھر اس نے ان نے جزم دی اور تمرض پر بھی جزم دی۔ ان تکتب کل یوم یجمل خطک، ان تکتب کل یوم یجمل خطک۔
وضاحت کرتا ہے نیچے ابتدائی 4 جملوں میں یہ الفاظ یعنی یقتل، یعبد، یذهب، ینقطع، فعل مضارع اور ہر فعل سے پہلے حرف لم ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمانہ ماضی میں کام نہیں ہوا اور ہر فعل کا آخر حرف ساکن ہے۔ اس طرح جس فعل مضارع سے پہلے یہ حرف ہے اس فعل کے آخری حرف کو ساکن کر دے گا۔ اگر اس حرف لم کو تم ہٹا دو تو فعل اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا، یعنی آخری حرف پر پیش ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حرف لم فعل مضارع کے آخری حرف کو ساکن کرتا ہے۔ اس طرح دوسری مثالوں کو دیکھو، ان میں یہ کلمے تضرب، یجلس، تفتح، تکثر فعل مضارع ہیں اور ہر فعل سے پہلے حرف لا داخل ہے جس سے متکلم اپنے مخاطب کو کام کرنے سے روکتا ہے، اور اس حرف کا نام لا نہی ہے، اور یہاں بھی ہر فعل کا آخری حرف ساکن ہے۔ اس طرح ہر وہ فعل ساکن ہوگا جس سے پہلے حرف لا نہی آ جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ لا نہی کی وجہ سے فعل مضارع کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ پہلی بات لم، پھر لا نہی۔ اب تم آخری 4 مثالوں کو غور سے دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر مثال کے ابتدا حرف ان سے ہے اور ہر مثال میں 2 فعل مضارع ہیں۔ ان دونوں میں پہلا فعل پہلے ہوگا اور دوسرا فعل بعد میں ہوگا، یعنی جب تک پہلا فعل نہ ہو جائے دوسرا فعل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک دفعہ مثال اس نے ترجمہ نیچے کر دیا، کہتا ہے جب تک تم سفر کے لیے تیار نہ ہوگے میرا سفر کرنا ناممکن ہے۔ جب تک تم سفر کے لیے تیار نہ ہوگے میرا سفر کرنا ناممکن ہے۔ ان تسافر اسافر معک، اگر تو سفر کرے گا تو میں بھی تیرے ساتھ سفر کروں گا۔ اب جب تک یہ پہلا فعل نہیں ہوگا تو دوسرا فعل کو نہیں لایا جا سکتا۔ جس طرح پہلے فعل کا لانا ضروری ہے اسی طرح دوسرے فعل کا لانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ ان جو ہے جب تک تم سفر کے لیے تیار نہ ہوگے میرا سفر کرنا ناممکن ہے، اور یہاں بھی ہر فعل کا آخری حرف ساکن ہے۔ اگر کسی دوسرے فعل پر یہ حرف ان آئے تو اس کو بھی ساکن کر دے گا۔ اس بیان سے معلوم ہو کہ حرف ان بھی فعل مضارع کو ساکن کرتا ہے، یعنی اس کو جزم دیتا ہے۔ قاعدہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، فعل مضارع سے پہلے اگر کوئی حرف جازم یعنی ساکن کرنے والا آ جائے تو اس فعل کا آخری حرف ساکن ہو جائے گا، اور یہ 3 حرف لم، لا نہی، ان، لم اور لا نہی، اور یہ 3 حرف ہیں لم، لا نہی اور ان، یعنی فعل مضارع کو جزم دینے والے ساکن کرنے والے 3 حرف ہیں لم، لا نہی اور ان۔ لم اور لا نہی ایک فعل مضارع کو ساکن کرتے ہیں، اور لم زمانہ ماضی میں کام نہ ہونے کو بتلاتا ہے، اور لا نہی آئندہ کام سے روک دیتا ہے، اور حرف ان 2 فعلوں کو ساکن کرتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ دوسرا فعل نہیں آ سکتا جب تک پہلا فعل نہ ہو لے۔ یہ ان تینوں کا اس نے فرق بتا دیا۔ لم اور لا نہی ایک فعل مضارع پہ آتے ہیں۔ لم زمانہ ماضی میں کام کے ہونے کو، یعنی کہ کام کے ہونے کو زمانہ ماضی کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور لا نہی آئندہ کسی کام سے روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ لا نہی کے ذریعے آئندہ کسی کام سے روکنے کے لیے لا نہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور باقی رہی بات ان کی، اور یہ ان 2 فعلوں کو ساکن کرتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے کہ دوسرا فعل نہیں آ سکتا جب تک پہلا فعل نہ آئے۔ تمرین نمبر 1، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ایسے فعل مضارع مجزوم بتاؤ جو مجزوم ہو۔ ایک نوٹ ہمارے سامنے اس نے رکھا، کہتا ہے یہاں یہ بھی یاد رکھو یہ حروف جازمہ صرف 5 صیغوں کے اخیر کو جزم کرتے ہیں، اور تثنیہ و جمع کے تمام صیغوں اور واحد مؤنث حاضر کے نون گر جاتے ہیں۔ ان تفتحوا الشباک یدخل النور، ان تنصرا اخاکما یأجوکم اللہ
ان تطبخی جیدن یمدح کی ابو کی. جی ان تنصرا اخاکما یأجرکم اللہ ان تطبخی جیدن یمدح کی ابو کی ہؤلاء ان یغفروا لعدوهم یترکوہ. اسی طرح لا نہیں اور لم کی مثالیں سمجھ لو. یعنی جس طرح حرف لن کے آنے سے اس نے مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیا اور باقی صیغوں سے نون اعرابی گرا دیا، اور 2 جو صیغے ہیں جمع کے نون جن میں ہے، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دونوں صیغوں کو اس نے اپنی حالت پر، ان دونوں صیغوں کے نون کو اپنی حالت پر قائم رکھا. ان 2 حرفوں کے علاوہ دوسرے ساکن کرنے والے چند حروف ہیں، مثلا لما، لام امر وغیرہ، ان کا بیان کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گا. ٹوٹل 5 حروف ہیں جو مضارع کو جزم دیتے ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان. لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان، یہ 5 حروف ہیں جو مضارع کو جزم دیتے ہیں. لا تشرب ماء البحر، انہوں نے ہمارے لیے سوال یہ کیا تھا ایسے فعل مضارع نیچے لکھے جملوں میں ایسے فعل مضارع بتاؤ جو مجزوم ہیں. لا تشرب میں تشرب لا نہیں کی وجہ سے، الفار لم یأکل میں لم کی وجہ سے، یوسف لن، لم یجزع، لم یجزع فی السجن، یجزع جو ہے لم کی وجہ سے. ان تضرب القط یخمش کا، تضرب اور یخمش یہ دونوں ان کی وجہ سے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک رول بتایا تھا کہ جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں تو عربی کا ایک قاعدہ اذا التقى الساکنان، جب 2 ساکن مل جائیں تو ایک ساکن کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس کو ختم کس طرح، کس کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ اس کو ختم کسر کے ذریعے، یعنی زیر دے کر اس کو ختم کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ان تضرب اور پھر لام بھی ساکن اور با بھی ساکن. اب ان دونوں ساکنوں کو ملانے کے لیے پہلے ساکن کو زیر دے کر اس کو دوسرے ساکن کے ساتھ ملایا گیا. اسی طرح سرق اللص ولم یترک اور لا تشرب ان تکرم حامدا یکرم کا، البنت لم تأکل شیئا امسی، لم تأکل، تأکل لم کی وجہ سے، اذهب بکتابی ولا تطعه ولا تعطیہ احدا، تعطیہ یہ ولا تعطی یہ لا نہیں کے وجہ سے یہ. اور اسی طرح لم یحضر سعید البارحۃ، سعید البارحۃ، لم یحضر سعید تھا اصل تو سعید البارحۃ. تمرین نمبر 2، نیچے لکھے جملوں میں جو فعل مضارع ہیں ان پر حرف بڑھاؤ اور ہر فعل کے آخری حرف پر اعراب لگاؤ. یذهب الغسال الى البحر. اسی طرح یہ حروف جازمہ میں سے آپ ان پر کوئی حروف بڑھائیں تاکہ ہماری یہ حروف جازمہ کے حوالے سے مضارع کی پریکٹس ہو. نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ہر فعل مضارع سے پہلے حرف لا نہیں لکھو اور آخری حرف پر اعراب لگاؤ. یہ مشق حل کرنی ہے. نیچے لکھے جملوں میں خالی جگہوں کو فعل مضارع سے پر کرو اور ہر فعل کے آخر پر اعراب لگاؤ. تمرین نمبر 4، ایسے 2 جملے لکھو جن میں فعل مضارع ان سے پہلے حرف لم ہو، لائے نہیں ہو، جن کی ابتدا ان سے ہو. یہ جملے، یہ مشق حل کرنی ہے. اسی طرح تمرین نمبر 5، نیچے لکھے جملوں کے دوسرے جملوں سے بدل کر لکھو لیکن معنی نہ بدلیں اور ان دوسرے جملوں میں فعل مضارع مجزوم جزم والا ہو. اترکل کذبا. اسی طرح ما اکل محمد، ما لعب الولد.
نیچے لکھو جملوں کو دوسرے جملوں سے بدل کر لکھو لیکن معنی نہ بدلیں، اور ان دوسرے جملوں میں فعل مضارع مجزوم ہو۔ اترکل کذبہ، تو لا، اسی طرح ما اکل محمد، لم یأکل محمد، ما لعب الولد، لم يلعب الولد، ما شرب الفار، لم يشرب الفار۔ اس طرح امتنع عن قتل الكلب، امتنع عن قتل الكلب، امتنع عن شرب الخمر، امتنع عن قتل الكلب، امتنع عن شرب الخمر۔ اس طرح ان کو معنی تو تبدیل نہ ہو لیکن ان یہ فعل مضارع ان پہ لایا جائے اور وہ بھی جزم والا ہو۔ تمرین نمبر 6، انشاء۔ ایسے 3 جملے بناؤ جن سے یہ معلوم ہو کہ زمانہ ماضی میں 5 کام نہیں کیے۔ ایسے 3 جملے بناؤ جن سے یہ معلوم ہو کہ تم کسی آدمی کو 5 کام سے روک رہے ہو۔ ایسے 3 جملے بناؤ جو پڑھنے سے متعلق اور ہر جملہ حرف سے شروع کیا گیا ہو۔ یہ انشاء ہے، یہ حل کرنا ہے۔ یہاں پہ ہے نا یہ جو اوپر والی تمرین ہے اس کا حل کرنا، یہ جیسے حل کی جائے گی تو انشاءاللہ فعل مضارع میں جو لم کا جو استعمال ہے وہ ہمیں اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گا۔ اور اسی طرح انشاء میں یہ جو مضمون لکھنے کا کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ بھی جو ہے نا فائدہ مند ہے یہ ترکیب۔ پھر اس کے بعد ترکیب ہے، اور نمونے میں انہوں نے دیا لم یسافر محمود، لم حرف نفی جزم، یسافر فعل مضارع مجزوم، محمود فاعل مرفوع، ان یقرأ علی ینجح، ان حرف شرط 2 فعلوں کو ساکن کرتا ہے۔ یقرأ فعل مضارع مجزوم، علی فاعل مرفوع، ینجح فعل مضارع مجزوم۔ نیچے جملے دیے ہیں تو اس کی ترکیب آخری کی ہم کر لیتے ہیں۔ ان تکرم استادک یحببک، اگر تو اپنے استاد کا اکرام کرے گا تو وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ ان حرف جزم حرف شرط ہے جو 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ تکرم فعل مضارع مجزوم، استادک تکرم فعل مضارع مجزوم، اور انت ضمیر فاعل، استادک استاد یہ مضاف اور کاف ضمیر مضاف ہے، مضاف ہے مل کر یہ مفعول بھی، اور یجب کا یہ یجب یہ فعل مضارع مجزوم اور کاف ضمیر فاعل مرفوع۔ اس طرح لا تنظر الی الشمس، لا تنظر لا نہیں کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے، الی الشمس الی حرف ہے اور الشمس یہ مجرور ہے الی کی وجہ سے کہ الی اپنے بعد والے کو جزم دیتا ہے، جر دیتا ہے۔ فعل مضارع مرفوع، یعبد الناس، یسافر المسلمون الی الکعبہ، یرید الشیطان ان یضلکم، ینظر المؤمن بنور اللہ، یفرح الولد باللعب، یجاہد المسلم فی سبیل اللہ، یحکم القاضی بالعدل، تعلم ان الجنة تحت اقدام الامہات، نعلم ان الجنة تحت اقدام الامہات۔ اوپر کی مثالوں میں یہ الفاظ یعنی یعبد، یسافر، یرید، ینظر، یفرح، یجاہد، تعلم فعل مضارع، ہر فعل کے آخری حرف کو تم مرفوع دیکھ رہے ہو۔ بتاؤ کہ یہ کیوں مرفوع ہے؟ غور کرنے کے بعد یہ جواب دو گے کہ ان فعلوں سے پہلے نہ تو کوئی حرف زبر دینے والا ہے نہ کوئی جزم دینے والا ہے۔ جب ان دونوں قسموں کے حرف میں کوئی حرف نہیں تو پیش ہوگا اسے بس تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اوپر لکھے فعلوں کے مرفوع ہونے کی وجہ حرف ناصب یا حرف جازم کا نہ ہونا ہے۔ فعل مضارع سے پہلے اگر حروف ناصب یا حروف جزم میں سے کوئی حرف نہ ہو تو مرفوع ہوگا۔ تمرین نمبر 1، نیچے لکھو جملوں میں مرفوع فعل مضارع معلوم کرو، ان کے رفع یعنی پیش ہونے کی وجہ۔ یہ تمرین حل کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلی تمرین، نیچے خالی جگہوں کو فعل مضارع مرفوع سے پر کرو۔ تمرین نمبر 3، نیچے لکھی عبارت میں فعل مضارع و منصوب و مجرور بتاؤ۔ ہمارا یعنی کہ مختصر سے یہ دورہ ہے تو اس میں ہم نے
قواعد کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے، اور باقی جو تمارین ہیں وہ جب تک آپ خود حل نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تب تک وہ تمارین آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ کہتا ہے مسجد کے عنوان پر ایسے 5 جملے لکھو، ہر ایک جملہ میں مضارع مرفوع واقع ہو۔ بت پرستی کے عنوان پر ایسے 5 جملے لکھو کہ ہر جملے میں مضارع مرفوع واقع ہو۔ ترکیب ہمیں دے رہا ہے یأکل الطفل الرمان، یأکل فعل مضارع مرفوع، الطفل فاعل مرفوع، الرمان مفعول به منصوب۔ یخاف الطفل، یخاف فعل مضارع مرفوع، الطفل فاعل مرفوع، یشرب الضیف اللبن، اسی طرح یحب الولد ان یلعب۔ اس کے بعد افعال ناقصہ ہے، تو افعال ناقصہ ہم انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔